I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. A former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously for quite literally trying to accomplish the negotiation objective that the president set for the country. اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران سے معاہدہ ہو. اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر ایران کے ساتھ معاہدہ سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کے دوران انکشاف. کہا کہ امریکہ میں غیر ملکی اثر و رسوخ کی مہم پر بھاری رقم خرچ کی گئی. اس کے باوجود میں امریکی مفادات کو اولین ترجیح دوں گا. مخالفین کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں ہے. ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے. ایران کے اعتراضات کا مستقل حل مذاکرات ہی ہیں. امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا. اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک قلیل مدتی مقصد تھا. امریکہ کی ترجیح اپنے ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنانا ہے. Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides to end violence and resume technical level talks in accordance with the MOU and Pakistan-Qatar joint statement. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی. نہ غیر مؤثر آج بھی مؤثر اور قابل عمل فریم ورک ہے. پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ کشیدگی وقتی طور پر غالب ہے. امید ہے بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی. پاکستان کا 27 فروری کا موقف برقرار ہے. ہم امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں. ہر ملک پر مسلح حملوں کی مذمت کی. ریاستوں کی خود مختاری و علاقائی سالمیت پر زور دیا. پاکستان اپنے ہرمز سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے. پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت. مسلسل 5ویں رات بھی شدید بمباری. جوابی حملوں سے مشرق وسطی دھل اٹھا. سینٹ کام نے ایرانی فوجی اثاثوں، کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا. چابہار، اہواز اور بندر عباس پر بھی بمباری. اہواز شہر میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا. 211 بچوں کو نکال لیا گیا. کیشم میں فش پاؤڈر بنانے والی فیکٹری کو نقصان پہنچا. امریکی حملوں سے ایران میں 7 فوجیوں سمیت 35 شہریوں کی شہادت کی تصدیق. سینکڑوں زخمی ہوئے. ایران کی جنگ کو دیگر ممالک تک پھیلانے کی دھمکی. ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایرانی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تو خطے کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے. ایران کی امریکہ کے خلاف آپریشن نصر 2 کی 8ویں لہر میں پاسداران انقلاب کے اردن کی الازرق ایئر بیس پر ڈرون حملے. امریکی فوج کے مواصلاتی نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملہ. ابتدائی وارننگ ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب کا امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ. مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کا اعلان. کویتی حکام کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 4 کروز میزائل اور 21 ڈرونز تباہ کر دیے گئے. ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کا دعویٰ. کہا ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرتے ہیں یا نہیں. ایران کو جلد شکست دیں گے. ایرانی پلوں پر حملوں کی ڈیڈ لائن سے متعلق صحافیوں کے سوال پر امریکی صدر نے کہا انہیں ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں. ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے. انہیں صورتحال کا علم ہے.
ایران نے بائیڈن دور میں گرفتار امریکی خاتون کو چھوڑ دیا۔ ایران کے اس خیر سگالی اقدام کو سراہتا ہوں۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ ٹرمپ آبِ ہرمز کے قریب ایرانی جزائر پر قبضے کے لیے زمینی فوج بھیجنے پر غور کر رہے۔ آبِ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول اور ناکہ بندی نافذ کر دی گئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی مداخلت سے آبی گزرگاہ کھولنے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ابھی ہمارا مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، توجہ ملکی دفاع پر مرکوز ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے پورے نہ کر کے مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں ترک کر دیں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا پڑا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ایرانی فوج کو دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ایران کی قومی سلامتی آبِ ہرمز پر ایرانی انتظامات برقرار رکھنے میں ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کی آڑ میں مالی فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایران نے نائب صدر جے ڈی وینس کو خبردار کر دیا تھا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ کہا کہ ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانی حکام نے اس بات پر بھی اعتراض کیا تھا کہ وٹکوف اور کشنر اہم امور سے اسرائیلی وزیراعظم کو مسلسل آگاہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ چین پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بلوچستان میں پاک فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ مزید 3 دہشت گرد ہلاک، مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ 5 جولائی سے آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس آپریشنز میں 129 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ سیکورٹی فورسز کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ لوئر دیر میں انٹیلیجنس آپریشن، متعدد خارجی ہلاک، 3 پولیس اہلکار شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو، کہا پولیس فورس کے عزم، حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست پوری قوت سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ مال دینا آسان، جان دینا بہت مشکل ہے۔ امید ہے مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے اور الفاظ واپس لیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی قومی پیغام امن کمیٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا ہمیں اپنے شہیدوں پر فخر ہے، وہ ہماری آن ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت زبردست انسان اور بڑے دلیر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان شہداء کی توہین کا بیان واپس لیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہم آواز سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بتائیں کہ اس بیان کا فائدہ کس کو ہوا؟ ہمارے شہداء اور غازی ہمارے ہیروز ہیں۔ اس بیان کو بھارت میں شہ سرخیاں ملی، بھارتی میڈیا نے اس بیان کو اچھالا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان کے اساس پر حملہ ایم کیو ایم پر حملے کے مترادف ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ بیان کی وضاحت جلد آ جائے گی۔ آزاد کشمیر کے عوام انتشاری ٹولے کو ووٹ نہ دیں، نون لیگ کامیاب ہوئی تو آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والا میں تقریب سے خطاب، کہا جاتا ہے میں صرف لاہور پر توجہ دیتی ہوں، پورے پنجاب میں منصفانہ ترقیاتی کام کروائے۔ لاہور میں چھت گرنے سے بچوں کی اموات پر 3 دن سو نہیں سکے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ حکومت نورا کشتی کے بجائے مالکن ڈویژن اور سابق فاٹا کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا یونیورسٹی آف کمپیوٹنگ سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ مالی سال 2026 اور 27 خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بغیر پروٹوکول تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا اچانک دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات، قیدیوں کے مسائل دریافت کیے۔
پاٹا اور پاٹا پر ظالمانہ ٹیکس ہرگز قبول نہیں، صوبے کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بارڈر ٹریڈ کونسل کے وفد سے گفتگو، کہا سی این جی اور گندم کے مسائل اتحاد سے حل ہوئے، ٹیکس کا مسئلہ بھی اتفاق رائے سے حل کیا جا سکتا ہے، تمام سیاسی و تجارتی حلقے متحد ہو کر آواز بلند کریں۔ کینٹ بورڈز کی مدت 11 اپریل 2026 کو ختم ہو چکی، الیکشن 120 دن میں ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت دفاع کو 14 مئی، 3 جون اور 16 جون کو خطوط بھیجے۔ تحریری درخواست نہ ملنے سے الیکشن پروگرام جاری نہیں کیا جا سکا۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیراعظم سے معاملے میں ذاتی مداخلت کی درخواست کر دی۔ عوامی مفاد میں کینٹ بورڈ انتخابات جلد کرانے پر زور۔ ملک میں صرف 15 دن کی ضرورت کا پیٹرول باقی، ممکنہ قلت سے بچنے کے لیے تیل کمپنیوں کا حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے نام انتہائی فوری درجے کے خط میں آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے کہا کہ ملک میں پیٹرول کی فراہمی کی صورتحال غیر معمولی حد تک سنگین ہو چکی، انتہائی کم ذخائر، کسٹمز کلیئرنس میں تاخیر، طلب میں اضافے اور شدید مالی دباؤ سپلائی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 35 دن کا تیل غائب کر دیا، چیئرمین آگرہ کا انکشاف، سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کے اجلاس میں بریفنگ، بتایا کہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ذخیرہ اندوزی لازمی ہے، ٹینکرز کو قیمتیں بڑھنے پر ہدایت کی جاتی ہے کہ موٹر وے کی حدود سے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ چیئرمین آگرہ نے کمیٹی کو او ایم سیز کی جانب سے جعلی کلیمز کے معاملے بارے آگاہ بھی کیا۔ قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قلت، پیٹرول پمپ مالکان نے ایک روز قبل ہی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی۔ شہری خوار ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ، برینڈ خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل اور WTI کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئے۔ صدر زرداری نے وزیراعظم کی سفارش پر 3 اسمبلیوں کی منظوری دے دی، اقوام متحدہ کے اسلامو فوبیا کے انسداد سے متعلق خصوصی ایلچی کو ہلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری۔ لا اینڈ جسٹس کمشنر پاکستان کے رکن فضل حق عباسی کا استعفیٰ منظور، ظفر حسن کے وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرری کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین قومی رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی خورشید احمد ندیم کی ملاقات۔ خورشید احمد ندیم نے وزیراعظم کو اتھارٹی کی سالانہ رپورٹ پیش کی، وزیراعظم کو سالانہ کارکردگی رپورٹ پر بریفنگ دی گئی۔ پشاور کے علاقے تہکال میں ہولناک حادثہ، گھر میں آگ لگنے سے 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، میاں بیوی اور ان کے 4 معصوم بچے شامل۔ آگ مکان کے ہال میں لگی جہاں فرنیچر، فارم اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ اموات آگ کی شدید تپش اور دم گھٹنے سے ہوئی۔ سر کیئر اسٹارمر کا بطور برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آخری خطاب، کہا کہ یہ میرے سیاسی سفر کا اختتام ہے۔ ہر وزیر اعظم جانتا ہے اقتدار کی مشعل ایک دن دوسروں کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ یہ اسٹارمر کا اپنی ٹیم، سول سرونٹس، لیبر پارٹی کا اراکین پارلیمنٹ اور خاندان سے اظہار تشکر۔ ایوان سے رخصتی پر اراکین پارلیمنٹ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ امریکہ کی سعودی عرب کو جدید اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری، درست ہدف کو نشانہ بنانے والا جدید اسلحہ سسٹم اور متعلقہ ساز و سامان شامل۔ اسلحہ اور متعلقہ ساز و سامان کی مالیت کا تخمینہ $1.96 ارب ہے۔